بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس سیر و سلوک، امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 29 پڑھیں گے، ذکر کرنے والے کی خدا سے قربت۔ ابو حمزہ شمالی امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اس تورات میں جو تبدیل نہیں ہوئی، لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا اور کہا، پروردگارا، کیا تو میرے نزدیک ہے تاکہ میں تجھ سے سرگوشی کروں، یا مجھ سے دور ہے تاکہ میں تجھے بلند آواز سے پکاروں؟ پس اللہ نے موسیٰ پر وحی کی، اے موسیٰ، میں اس کا ہمنشین ہوں جو میرا ذکر کرے۔ موسیٰ نے سوال کیا، اس دن تیری پناہ میں کون ہوگا جس دن تیرے علاوہ کسی کی پناہ میسر نہ ہوگی؟ فرمایا، جو لوگ میری یاد کرتے ہیں میں انہیں یاد کرتا ہوں، وہ میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، پس میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں اہل زمین کو کوئی سزا دینا چاہتا ہوں تو ان لوگوں کو یاد کرتا ہوں، اور ان کی وجہ سے اس سزا کو ان لوگوں اہل زمین سے دور کرتا ہوں۔ یہاں یہ احتمال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کی کیفیت کے بارے میں اپنے عجز کا اظہار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ عرض کرتے ہیں، پروردگارہ، تو اس بات سے منزہ ہے کہ تجھے قریب یا بعید کہا جائے، پس میں نہ تجھے قریبوں کی طرح پکار سکتا ہوں اور نہ دور والوں کی طرح، پس میں متحیر ہوں اور کسی دعا کو تیری بارگاہ ذوالجلال کے لائق نہیں پاتا۔ تو خود مجھے دعا کرنے کا وہ طریقہ سکھا دے جو تیری مقدس بارگاہ کے متناسب ہو۔ پس خداوند عز و جل کی بارگاہ سے جواب آیا، میں جملہ عوالم پر احاطہ قوی رکھتا ہوں، جملہ عوالم میرے سامنے حاضر ہیں، میں ان کا ہمنشین ہوں۔ جو مجھے یاد کرے میں ان کا ساتھی ہوں، جو میرا ذکر کرے یاد رہے کہ اللہ کی مقدس ذات قریب و بعد سے متصف نہیں ہو سکتی۔ وہ جملہ موجودات عالم پر احاطہ قیومی رکھتا ہے، جملہ موجودات اس کے احاطہ وجودی کے اندر واقع ہیں۔ قرآن کریم کی جن آیات کریمہ میں حق تعالیٰ کو قرب سے متصف کیا گیا ہے، مثلاً قول الہی، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں ان کے قریب ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ نیز قول خداوندی، ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 16۔ ان میں مجاز اور استعارے سے کام لیا گیا ہے، ورنہ اللہ کی مقدس ذات حسی اور معنوی قرب و بعد سے منزہ اور پاک ہے، کیونکہ قرب و بعد میں تحدید و تشبیہ کا پہلو پایا جاتا ہے، جس سے خدا کی ذات منزہ اور پاک ہے۔ جملہ موجودات احتیاج و فقر کا لباس پہنے اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جبکہ اس کی ذات مقدس خالقی قیوم کی حیثیت سے کائنات کے تمام ذرات اور سلاسل موجودات کو محیط ہے۔ اس کا یہ احاطہ وہ ہے جو حسی اور روحانی حضور یا ظاہری اور روحانی احاطے سے ہٹ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والوں کو یاد کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کے کئی فوائد و آثار ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ جو دیگر فوائد سے زیادہ گراں قدر ہے، یہ ہے کہ جب بندہ خدا کو یاد کرتے تو خدا بھی اسے یاد فرماتا ہے۔ اس مضمون کی اور بھی احادیث مروی ہیں۔ یہ ذکر یا یاد اس نسیان کی ضد ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ نے اپنی آیات کو بھلانے والوں کے بارے میں یوں کہا ہے، جس طرح تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں لیکن تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھی تاکہ نسیان کی نظر ہو جائے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 126۔ جس طرح آیات کو بھلا دینا اور اللہ کے جمال و جلال کے جلووں سے باطن کی آنکھیں موند لینا دوسرے عالم میں انسان کو اندھا بنا دیتی ہیں، اسی طرح آیات اسماء اور صفات کی یاد نیز حق اور جلال و جمال حق کی یادآوری سے بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے اور پردے ہٹ جاتے ہیں، اور البتہ تذکر کی قوت اور نورانیت کے
تناسب سے آیت حق کی یاد اور اسے فطرت ثانیہ بنانے کی صورت میں باطنی بصیرت اس قدر مضبوط ہو جاتی ہے کہ آدمی آیات اور نشانیوں میں جمال حق کا جلوہ دیکھتا ہے۔ اسی طرح اسماء و صفات کی یادآوری کے باعث سالک اسماء و صفات کے تجلیوں میں حق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ آیات اسماء اور صفات کے حجاب کے بغیر ذات حق کی یادآوری تمام پردوں کو چاک کر دیتی ہے اور دوست پردوں سے نکل کر جلوہ نما ہوتا ہے۔ یہ امر فتوحات ثلاثہ کی مختلف تعویلات و توجیہات میں سے ایک ہے جو عرفا اور اولیاء کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ نیز فتح قریب، فتح مبین اور فتح مطلق یعنی فتح الفتوح سے عبارت ہے۔ ذکر حق کرنے والا حق کا ہم نشین، جس طرح ذکر کی تین اقسام کی بدولت تین قسم کے حجاب دور ہوتے ہیں، اسی طرح راہ خدا میں بندوں کی باہمی محبت خدا کی محبت کو جنم دیتی ہے۔ اس محبت کے نتیجے میں بھی حجاب اور پردے ہٹ جاتے ہیں، جیسا کہ عظیم المرتبت عرفا نے کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس محبت کے بھی کئی درجات و مراتب ہیں، جیسا کہ الحب فی اللہ خالص ہونے یا مخلوط ہونے کے تناسب سے بہت سے مراتب کا حامل ہوتا ہے۔ مکمل خالص درجہ وہ ہے جو اسماء و صفات کی کثرتوں سے بھی مخلوط نہ ہو، یہ حب تام کا موجب ہے۔ مشرب عشق میں محبوب مطلق و وصال سے محجوب نہیں رہ سکتا، نیز اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں ہو رہ سکتا۔ اس بیان کی روشنی میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو سوالوں کے درمیان ربط کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے حق تعالیٰ کو یہ فرماتے سنا، میں ذکر کرنے والے کا ہم نشین ہوں، نیز اپنے دل کی آرزو یعنی جمال دوست تک رسائی کی نوید محبوب کی زبانی سنی، تو اس کے بعد آپ نے ارباب و وصال کی تفصیل جاننے کی خواہش فرمائی تاکہ ہر زاویے سے اپنی ذمہ داری اٹھا سکیں۔ چنانچہ آپ نے عرض کی، وہ کون ہیں جو تیری پناہ میں ہیں؟ کون ہیں جو خواہشات کی زنجیروں اور حجابوں سے آزاد ہیں اور تیرے جمال و کمال تک جا پہنچے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، یہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو شروع سے ہی میری یاد میں مگن رہتے ہیں، دوسرے وہ جو میری راہ میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی میری ہی یاد ہے، کیونکہ انسان میرے جمال کا کامل مظہر ہے۔ یہ لوگ میری پناہ میں اور میرے ہم نشین ہیں، میں بھی ان کا ہم نشین ہوں۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں گروہ ایک عظیم خوبی کے حامل ہیں۔ اس خوبی کا نتیجہ ایک اور عظیم خصوصیت ہے، کیونکہ حق تعالیٰ انہیں یاد فرماتا ہے اور یہ لوگ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ اس دن اللہ کی پناہ اور حفاظت کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، جس دن کوئی اور پناہ گاہ یا محفوظ جگہ نہ ہوگی علاوہ عظیم خلوت گاہ مطلق میں، جن میں حق ان کا ہم نشین بن جائے گا۔ ایک اور فائدہ یہ کہ خداوند عزیز ان کے مقام کی طفیل اپنے بندوں سے عذاب کو دور کرے گا، یعنی جب تک وہ لوگوں کے درمیان موجود ہوں، ان کی برکت سے عذاب اور بلاؤں کا نزول عمل میں نہیں آتا۔ کامل الذکر لقاء اللہ کا پیش خیمہ۔ اے عزیز، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے کامل ذکر اور اس ذات پاک کی طرف دل کی مکمل اور مطلق توجہ کے طفیل دل کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں لقاء اللہ جو اولیاء کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کا حصول عمل میں آتا ہے۔ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہوں کی طرف رہنمائی سے ضرور نوازتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ یاد خدا اطمینان قلب کا سبب۔ اس کی طرف توجہ کو فراموش نہ کریں، اس کی طرف توجہ تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، دنیا و آخرت میں آپ کی بھلائی کی ضامن ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگر دلوں کو اطمینان و سکون کی ضرورت ہو تو اس کا نسخہ ذکر الہی ہے۔ اطمینان و سکون ہی بہترین نعمت ہے۔ اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں، نہ آپ کو مجھ سے خوف لاحق ہے اور نہ مجھے آپ سے ہے، ہم سب بھائی ہیں۔ اطمینان و سکون یہی ہے۔ ذکر خداوند قلبی اضطراب کا علاج۔ اگر پورا عالم، یہ ساری کہکشائیں، یہ سارے ستارے اور سارے سیارے غرض سب کچھ کسی ایک فرد کے قبضے میں آ جائیں، پھر بھی وہ قناعت نہیں کرے گا۔
کیونکہ یہ سب کمال مطلق نہیں ہے۔ انسان جب تک کمال مطلق کے بحر بیکراں سے متصل اور اس میں فانی نہ ہو جائے، اس وقت تک اسے اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اطمینان قلب نہ صدارت سے، نہ وزارت عظمیٰ سے، نہ سپر طاقتوں کی حکومتوں سے، اور نہ اپنے اوپر عالم ملک و ملکوت پر قبضے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ جو چیز انسان کو اطمینان و سکون سے ہمکنار کرتی، نیز نفس کو تزلزل اور اضطراب سے نجات دیتی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر یہ نہیں کہ ہم صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے رہے۔ اللہ کا ذکر وہ ہے جو دل کے اندر نفوذ کر جائے۔ خدا کی یاد اور اس کی طرف توجہ اللہ کا ذکر ہے۔ دیگر آیات میں فرماتا ہے یاد الہی سے خوف زائل ہوتا ہے۔ یہاں میں محترم عوامی نمائندوں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور حفاظت فرمائے کی خدمت میں کچھ برادرانہ اور مخلصانہ نصیحتیں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ فائدہ مند ثابت ہوں۔ اور امت کو نصیحت کرو کیونکہ نصیحت مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 55۔ نمبر 1، سب سے پہلی نصیحت جس پر عمل کی صورت میں ہر چیز کی اصلاح ہو جاتی ہے اور کامیابیاں ہمہ گیر ہو جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے محجوب اور ٹیڑھے دلوں کو یہ سمجھائیں کہ اعلیٰ علین سے لے کر اسفل السافلین تک پورا عالم وجود حق جل جلالہ کا جلوہ گاہ ہے اور اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ نیز عالم اعلیٰ کی روحانی مخلوقات، انبیاء عظائم اور اولیاء کرام سے لے کر اشقیاء تک کوئی چیز کسی جگہ ایسی نہیں جو ذاتی طور پر کسی شے کی مالک ہو، بلکہ ہر چیز جلوہ خداوندی کی بدولت منور اور زیور وجود سے آراستہ ہے۔ یہ وہی نصیحت اور یاد دہانی ہے جو دلوں کو اطمینان بخشتی ہے۔ اس یقین کی بدولت دلوں سے غیر اللہ کا خوف رفو چکر ہو جاتا ہے، نیز خدا کے علاوہ دیگر چیزوں سے باندھی گئی امیدیں دلوں سے زائل ہو جاتی ہیں۔ ذکر الہی دنیا سے بے نیازی کا سبب۔ جو چیز انسانوں کی نجات اور دلوں کے اطمینان و سکون کی ضامن ہے، وہ دنیا اور دنیاوی خواہشات سے دستبرداری اور دوری ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دائمی یاد سے حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ کسی بھی شکل میں دوسروں پر تفویض اور برتری حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوں، اور وہ در حقیقت اپنی پریشانیوں میں اضافہ کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، خواہ وہ برتری علوم کے میدان میں ہو، اگرچہ علم دین ہی صحیح، یا اقتدار، شہرت اور مال و ثروت کے میدانوں میں۔ مادیات کی زنجیروں سے آزاد لوگ جو اپنے آپ کو ابلیس کے اس دام سے کسی حد تک نجات دے چکے ہوں، وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب اور رحمت الہی کے بہشت میں جاگزین ہیں۔ عارف کے خوف و رجا کی بنیاد۔ جان لو کہ حقائق سے آگاہ نیز ممکن الوجود اور واجب الوجود جل جلالہ کی باہمی نسبت سے باخبر انسان کی نگاہ دو باتوں پر مرکوز ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک خود اس کے نیز دیگر تمام ممکنات کے ذاتی نقص اور کائنات کی سیاہ روی سے عبارت ہے۔ اس زاویے سے انسان علم یا مشاہدے کی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ممکن الوجود اشیاء نقص کی ذلت نیز امکان فقر اور احتیاج کے تاریک سمندر میں ازل سے ابد تک سراپا غرق ہے۔ ممکن الوجود کی کوئی چیز اپنی نہیں ہے، وہ ہر لحاظ سے ناچیز، مکمل بے آبرو اور ہر زاویے سے ناقص اور معیوب ہے، بلکہ اس کے حق میں یہ تعبیریں بھی درست نہیں۔ یہ تو الفاظ کی تنگ دامنی اور میدان سخن میں کمی کا نتیجہ ہیں، ورنہ نقص، فقر اور احتیاج جیسے اوصاف کا استعمال اس وقت درست ہے جب کوئی شے موجود ہو، جبکہ جملہ ممکنات اور تمام مخلوقات ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے اگر بندہ جملہ عبادات، طاعات اور معارف کو پروردگار کی بارگاہ اقدس میں لے جائے، پھر بھی خجالت، شرمندگی، ذلت اور خوف کے علاوہ اسے کچھ نصیب نہ ہوگا۔ کون سی عبادت اور کون سی صحیح اطاعت، کس کی اور کس لیے؟ جملہ تعریفیں اسی لیے ہیں، ممکنات کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہے، جبکہ
ممکن الوجود تعریف کرنے لگتا ہے تو حمد و ثنائے حق کے اظہار پر عیب و نقص کا پہلو عارض ہوتا ہے۔ یہاں ہم اس کے ذکر سے اجتناب کریں گے۔ اس سلسلے میں ارشاد ربانی ہے، تجھے جو نیکی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن تجھے جو برائی لاحق ہوتی ہے وہ خود تیری طرف سے ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 79۔ پیر کا قول دوسرے مقام کے بارے میں ہے کہ جب کہ خود قائل کا قول پہلے مقام سے مربوط ہے، پس اس پہلے زاویہ نگاہ سے انسان خوف، حزن، شرمندگی اور سرافکندی کے اندر گر جاتا ہے۔ دوسرے زاویہ نگاہ سے عارف کی نظر واجب الوجود کے کمال میں، اس کی بے پایاں رحمت اور اس کے بے کراں لطف و کرم پر مرکوز ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کو ان کی لیاقت و قابلیت کی بنا پر نہیں بلکہ اپنے فضل و کرم سے اپنی بے کراں نعمتوں اور بے حد و حساب رحمتوں سے نوازا ہے۔ نیز اس نے بندوں کے استحقاق کو مد نظر رکھے بغیر ان پر اپنے لطف و کرم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو بن مانگے اپنی طرف سے نعمتیں عطا کی ہیں۔ سید الساجین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں اور دیگر مقامات پر اس نقطے کی طرف بار بار اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ صحیفہ سجادیہ کی 12ویں دعا میں مذکور ہے کہ تیرے جملہ احسانات تیرے فضل و کرم سے عبارت ہیں اور تیری تمام نعمتیں استحقاق کے بغیر تیری عطا ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کی 32ویں دعا میں فرمایا گیا ہے، پس تیرا شکر ہے کہ تو نے عظیم نعمتیں بن مانگے اور بلا استحقاق عطا کی۔ ہماری عبادت و بندگی کا محور حب نفس۔ ہم اس سے پہلے ایک حدیث کی شرح میں ذکر کر چکے ہیں کہ ہماری جملہ عبادات و اطاعت اور ذاتی اغراض کی بنیاد پر انجام پاتی ہیں۔ ان کے پیچھے کارفرما اصلی محرک حب نفس ہے۔ در حقیقت دنیاوی زہد کا مقصد آخرت ہے، جو احرار کی نظر میں دنیا کی خاطر دنیا سے بے نیازی کی مانند ہے۔ پس اگر ہم اللہ کی بارگاہ اقدس میں ثقلین کی عبادت لے کر جائیں، پھر بھی ہم اس کی درگاہ سے دوری کے علاوہ کسی چیز کے مستحق نہیں ٹھہریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ ان سے قریب ہونے کی دعوت دی ہے۔ فرمایا، اللہ نے اپنی معرفت کو غیر تخلیق قرار دیا ہے۔ اس نے معرف کے راستوں اور عبودیت کی روش سے ہمیں آگاہ فرمایا۔ اس کے باوجود پیٹ اور شرمگاہ کی خدمت کے علاوہ ہمیں کسی اور کام کی فکر نہیں ہے۔ نیز خود غرضی اور خود پسندی کے علاوہ ہمارا کوئی مطمع نظر نہیں ہے۔ مومن دو خوف کے درمیان۔ اس حدیث شریف کے آخر میں مذکور ہے کہ خوف و رجا میں سے کسی ایک کو دوسرے پر غلبہ حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ ابن ابی عمیر کی مرسل حدیث میں بھی امام صادق علیہ السلام سے یہی بات مروی ہے۔ جب انسان عبودیت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اپنی مکمل ناکامی کا مشاہدہ اور رائے آخرت کی تنگی اور سختی پر غور کرے تو اس پر نہایت شدید خوف طاری ہوگا۔ جب وہ اپنے گناہوں پر نظر کرے اور ان لوگوں کا حال دیکھے جو زندگی کے آخری حصے میں ایمان اور عمل صالح سے تہی دامن ہو کر دنیا سے چلے گئے، اور باوجود اس کے کہ وہ ابتدا میں اچھے تھے لیکن بعد میں برے بن گئے اور اس کا انجام برا ہوا، تو اس کا خوف شدید ہوگا۔ کافی شریح میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مومن کو ہمیشہ دو طرح کے خوف لاحق ہوتے ہیں۔ ایک خوف گزرے ہوئے گناہوں کا ہوتا ہے جن کے معاملے میں اسے معلوم نہیں ہوتا کہ خدا اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ دوسرا خوف باقی ماندہ عمر کے بارے میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس دوران وہ کیا تباہ کن امور انجام دے گا۔ پس وہ صبح نہیں کرے گا مگر خوف کی حالت میں، اور اس کی اصلاح نہیں کرے گا مگر خوف۔ کافی شریح میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں یہی بات مذکور ہے۔ خلاصہ یہ کہ انسان نقص و تقصیر کا مجسمہ، جبکہ حق تعالیٰ
عظمت و جلالت اور ہمہ گیر رحمت و کرم کے انتہائی کمال کا حامل ہے۔ بندہ ان دونوں زاویوں کے درمیان ہمیشہ خوف اور رجا کے درجہ اعتدال پر ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ کے جلالی اور جمالی اسماء سالک کے دل میں یکساں طور پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اس لیے خوف اور رجا میں سے کوئی صفت دوسرے پر غالب نہیں آتی۔ خوف اور رجا کے اعتدال کا بیان۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ کبھی خوف انسان کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے، مثلاً صحت اور سلامتی کے دوران، تاکہ انسان حصول کمال اور عمل صالح کی طرف کوشش کرے، جبکہ بعض حالات میں امید بہتر ہے، مثلاً اس وقت جب موت کی علامات ظاہر ہوں، تاکہ انسان اللہ کے ساتھ اس حالت میں ملاقات کرے جو اس کے نزدیک زیادہ پسند ہو۔ یہ بات سابقہ بیانات اور مذکورہ احادیث کی روشنی میں درست نہیں ہے، کیونکہ محبوب سے آس اور امید باندھنا بھی عمل اور حصول آخرت کا موجب بنتا ہے۔ علاوہ ازیں حق کا خوف ہمیشہ پسندیدہ ہے اور مضبوط امید اور رجا کے منافی بھی نہیں ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ خوف کا شمار اخروی دنیا میں روحانی خوبیوں اور عقلی کمالات میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف اس دار دنیا میں جو دار عمل ہے مفید اور نافع ہے، تاکہ اس کے باعث عبادات بجا لائی جائیں اور گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ دنیا سے کوچ کرنے کے بعد خوف کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے برعکس امید اور رجا کا سلسلہ آخرت میں بھی باقی رہتا ہے، کیونکہ بندہ رحمت خدا سے جس قدر زیادہ مستفید ہوتا ہے، اسی حساب سے وہ فضل خدا بندی کا زیادہ خواہاں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے جود و کرم کے خزانے لامتناہی ہیں۔ بس خوف ختم ہوتا ہے لیکن امید اور رجا کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ عظیم محدث اور محقق مجلسی فرماتے ہیں، حق یہ کہ جب تک بندہ اس دار امتحان میں ہے، خوف اور رجا کی موجودگی ضروری ہے۔ البتہ اخروی امور کے مشاہدے کے بعد یقیناً ان میں سے ایک دوسرے پر غالب آ جائے گا۔ دنیا و آخرت میں خوف و رجا۔ راقم عرض کرتا ہے، آخرت میں خوف و رجا کے غلبے کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ رجا کی تعریف ہے، میں ذکر شدہ بیان کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ اگر اسے درست تسلیم کیا جائے پھر بھی وہ متوسط درجے کے لوگوں سے مربوط ہے، جن کا خوف و رجا ثواب و عقاب سے مربوط ہے۔ رہے خاص اور اولیاء تو ان کا حال مذکورہ بیانات سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اسماء لطف و جمال کی تجلی، عظمت اور جلال کے مشاہدے سے دل میں خوف و رجا کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اخروی امور کے مشاہدے سے زائل نہیں ہوتی، اور خوف و رجا ایک دوسرے پر غالب نہیں آتے، بلکہ آخرت میں جمال و لطف کی تجلیوں اور عظمت و جلال کے آثار میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیز عظمت حق کے خوف سے وہ روحانی لذت حاصل ہوتی ہے۔ نیز یہ امر آیت کریمہ اولیاء الہی نہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور نہ ہی محزون، سورہ یونس آیت نمبر 63 سے منافات نہیں رکھتا ہے، جیسے کہ غور و فکر کرنے سے معلوم ہوگا۔ اور جس شخص کا یہ قول نقل کیا گیا تھا کہ خوف کا تعلق روحانی اور نفسانی کمالات سے نہیں، اس کے قول میں خوف خدا سے مراد عظمت و جلالت حق کا خوف نہیں، کیونکہ یہ ایک کمال ہے جو کامل اور مکمل ہستیوں میں دوسروں کی بانسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ خوف اور رجا اور ان کی دونوں ضدیں۔ خوف اور قنوطیت کے فرق کا بیان۔ جان لو کہ خوف خدا اور رحمت الہی سے مایوس اور قنوطیت کے اسباب و ثمرات مختلف ہیں، کیونکہ خوف کا سبب یا تو عظمت و جلال کبریائی کی تجلی ہے، یا اللہ کی سخت گرفت، حساب و کتاب اور عذاب و عقاب کے وعدوں کی طرف توجہ یا اطاعت خداوندی میں انسان کی کوتاہی اور تقصیر ہے۔ لیکن ان تینوں باتوں کے باوجود اللہ کی رحمت سے امید و وثوق برقرار رکھنے کی گنجائش ہے۔ اس قسم کے خوف کا نتیجہ اطاعت خداوندی میں مزید شدت اور مکمل احتیاط و پابندی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ البتہ ان اسباب کے تناسب سے افعال و اعمال کے مقاصد مختلف ہوں گے، چنانچہ وہ شخص اللہ کی عظمت کے مشاہدے کے نتیجے میں عمل کرتا ہے، اس کے اعمال کا مقصد اس عظیم و جلیل ہستی کی تعظیم و تجلیل ہے۔ ایسا آدمی امیر المومنین علیہ السلام کو کمال ہے، میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا پس میں نے تیری عبادت کی کا قائل ہوتا ہے۔
ان کا خوف بھی دوسروں کے خوف سے مختلف ہوتا ہے اور ان کے اعمال کی کیفیت بھی دوسروں سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ لوگ بہشت اور جہنم سے سروکار نہیں رکھتے اور اعمال کی جزا اور سزا پر نظر نہیں رکھتے۔ خوف اور نا امیدی میں فرق۔ جو لوگ اللہ کے عذاب و عقاب اور حساب اخروی کے ڈر سے عمل کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف عذاب سے نجات حاصل کرنا اور نعمتوں کا حصول ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے عیوب و نقائص کے مشاہدے سے حاصل ہونے والے خوف کے باعث عمل پر مجبور ہوا ہو، اس کا مقصد بھی حد المقدور اپنے عیوب و نقائص کو دور کر کے ممکنہ حد تک کمال کے مدارج کا حصول ہی ہوگا۔ خوف خداوندی کے مقابلے میں رحمت خداوندی سے مایوسی اور قنوطیت پر نظر کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کا سبب رحمت خداوندی کے دائرے کو محدود خیال کرنا اور اللہ کے عفو و درگزر کو اپنے ناقص وجود کے لیے ناکافی سمجھنا ہے۔ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہی قنوطیت ہے، بلکہ یہ اسماء الہی سے انکار ہے اور حقیقت میں خدائے عظیم سے کفر اختیار کرنے مترادف ہے، نیز اس کے اسماء و افعال و صفات کی عدم شناخت کا مظہر ہے۔ اس قنوطیت محرومی، مایوسی اور نا امیدی کا نتیجہ ترک عمل، بندگی سے لا تعلقی، سنجیدگی سے فرار اور اس کے مالک کا بے لگام ہونا ہے۔ شاید ہی کوئی چیز ایسی ہو جو قنوطیت کی طرح بیچارے انسان کو بارگاہ خداوندی اور رحمت پروردگار سے دور اور محروم کرے۔ شیطان کا ایک بڑا جال یہ ہے کہ وہ انسان کو پہلے مہموم توقعات میں مبتلا کر کے بے لگام بنا دیتا ہے، یوں وہ اسے چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں کی طرف اور وہاں سے مہلک گناہ کبیرہ کی طرف لے جاتا ہے۔ کچھ مدت تک اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے کے بعد اسے رحمت خداوندی کی امید کے نام پر باطل توقعات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آخر الامر اگر شیطان اس انسان کے اندر توبہ و اصلاح کی چنگاری دیکھتا ہے تو وہ اسے اللہ کی رحمت سے مایوسی و قنوطیت کی طرف لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب پانی تیرے سر سے گزر چکا ہے اور تو اپنی اصلاح کے قابل نہیں رہا۔ غرور ابلیس کا دام، یہ ایک بڑا جال ہے جو بندے کو اللہ کے دروازے سے منہ موڑنے پر مجبور اور رحمت الہی کے دامن سے تمسک کرنے سے محروم بنا دیتا ہے۔ یہ امر عجیب و غریب قسم کی خرابیوں اور بے شمار مفاسد کا سرچشمہ ہے۔ یہ لوگ اپنے اور دوسروں کے لیے دوسرے سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ یہ جہل، شقاوت اور بدبختی و ناکامی کی انتہا ہے۔ پس انسان کو اس مہلک گناہ کبیرہ کے علاج کا اہتمام کرنا چاہیے، نیز اللہ کی رحمت واسعہ اور اس کے خفی و جلی الطاف کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خصوصی الطاف اور رحمتوں سے نوازا ہے۔ ان رحمتوں کے علاوہ جن میں وہ دوسرے جانداروں کے ساتھ شریک اور حیوانی حیات اور نباتاتی نقطۂ نظر سے اس کے لیے مفید ہیں، بلکہ حقیقت یہ کہ ان مشترک امور میں اللہ نے اسے دیگر جانداروں پر فوقیت دی ہے۔ پانی اور ہوا کو لیجئے کہ تمام جانداروں اور نباتات کی زندگی کا دار و مدار ان دونوں پر ہے۔ یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن سے ہم غافل ہیں۔ چونکہ ان دونوں عظیم نعمتوں نے مکمل طور پر ہمیں گھیر رکھا ہے اور ہم ان سے مالا مال ہیں، اس لیے ہم انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ رحمت خداوندی میں غور و فکر نجات کا موجب۔ انسان کی ولادت سے پہلے اللہ نے اس کے لیے مناسب ترین خوراک کا بندوبست فرمایا۔ اللہ نے دیگر جانداروں کے مقابلے میں انسان کے والدین کے دل میں اس کی محبت کو زیادہ جگہ دی ہے، یعنی انسان دیگر جانداروں کے مقابلے میں اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اولاد کی حفاظت، نگہداری اور تربیت میں دیگر جانداروں کی بنسبت زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ اس غیر معمولی محبت اور لگاؤ کے باعث وہ اپنی اولاد کی خدمت میں صرف اور صرف جذبہ شفقت اور الفت کے تحت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ نہ احسان جتاتا ہے اور نہ معاوضہ طلب کرتا ہے۔ ماں کبھی رات بھر وہ تکالیف اٹھاتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور نہ کسی قیمت پر کسی کو ان تکالیف کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان تکالیف کو بخوشی سہ لیتی ہے اور بچے کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ طویل راتیں جاگ کر کاٹتی ہے تاکہ اپنے جگر گوشے کو آرام سے سلائے۔ یہ سب بنی آدم کے ساتھ اللہ کی محبت کے کرشمے ہیں جو ماؤں کے دلوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان کی خصوصی عزت و تکریم کا ایک نمونہ یہ ہے کہ اللہ نے ماں کے پستان کو اس طرح سے خلق فرمایا کہ دودھ پلاتے وقت وہ بچے کو
عزت و احترام کے ساتھ گود میں اٹھا سکے۔ یہ اور اس قسم کی لاکھوں مثالیں ایام طفیلیت اور بچپنے میں انسان کی ظاہری تکریم و عزت کو ظاہر کرتی ہیں۔ علاوہ ازیں عمر کے تمام مراحل میں اللہ نے اسے ایسی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے جن کا تفصیلی ذکر طوالت کا باعث ہوگا۔ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت اور تمام رحمتوں میں کامل ترین نعمت روحانی تربیت کی نعمت ہے، جو صرف انسان سے مخصوص ہے۔ آسمانی کتابوں اور انبیاء و رسول کا بھیجنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو انسان کی ابدی کامیابی اور دائمی آرام کا ضامن ہے۔ اس طرح اللہ نے سعادت جاودانی اور انسانی کمالات کی طرف انسان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ مختلف نعمتیں اور یہ ظاہری و باطنی لطف و کرم کسی خدمت یا عبادتوں کا صلہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب اس کی طرف سے مفت اور بلا عوض عطا ہوئی ہیں۔ آج سے 1400 سال قبل اللہ نے ہمارے لیے قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی جو معرفت الہی کے کامل ترین مراتب کی حامل نیز اعلیٰ ترین دینی و دنیاوی کامیابیوں کی ضامن ہے۔ یہ کتاب حضرت ختم الرسول جیسی شخصیت پر نازل ہوئی جو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز اور تمام موجودات میں سب سے عظیم اور اللہ کے سب سے قریب بندے ہیں۔ پھر یہ کتاب اللہ کے فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے حضرت جبریل امین کے ذریعے نازل کی گئی۔ یہ ساری باتیں انسان کی عزت افزائی کی دلیل ہیں۔ یہ سب نعمتیں اور رحمت خداوندی کے یہ مظاہرے ہماری کس عبادت، کس خدمت اور اطاعت کا صلہ ہے۔ اندھی ہو وہ چشم، وہ دل جو ان تمام نعمتوں کو پانے اور انہیں دیکھنے کے باوجود مایوسی اور قنوطیت کے شکار ہوں۔